وكان وفيا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العظیم. محترم صاحب کرام، معزز بزرگوں، دوستوں، آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ربیع الثانی یعنی ربیع الآخر کا مہینہ ہے اور اس مہینے کا یہ پہلا جمعہ ہے. ربیع الثانی کا یہ مبارک مہینہ ہے جس میں دنیا میں ایک بہت بڑی ہستی، اولیاء کے سردار، جن کو سید الاولیاء کہا گیا، محبوب سبحانی معشوق رحمانی سیدنا سید محی الدین عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ اس دنیا میں اس مہینے کی 11 تاریخ کو تشریف لائے. اس لیے میں آج کے اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے اولیاء اللہ کی فضیلت بیان کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں اولیاء اللہ کے بارے میں کیا فرماتا ہے. قرآن میں اولیاء اللہ کی فضیلت کیا بیان کی گئی. تو ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: الا ان اولیاء اللہ، یاد رکھو بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی اللہ نے ولیوں کو اپنا دوست بتایا کہ جو اولیاء اللہ ہے اللہ کے دوست ہیں، اور فرمایا کہ نہ تو ان کو کسی قسم کا خوف ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے. جیسے کہ دنیا میں انسان کتنا بھی بڑا نہیں بن جائے، چاہے وہ کسی ملک کا پرائم منسٹر بن جائے یا پریزیڈنٹ بن جائے یا کتنا ہی مالدار کیوں نہ بن جائے، اس کو کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوتی ہے. لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو کسی قسم کا نہ خوف ہوتا ہے نہ غمگین ہوتے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ کون لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں میں کون لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دوست ہیں. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے تقوی و طہارت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا. تقوی طہارت کو اپنا زندگی کا مقصد بنا لیا، مقصد زندگی بنا لیا. یعنی زندگی میں جن کا مقصد صرف تقوی تھا، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے. تو یہ صفت ہے اولیاء اللہ کی.
تو اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جن کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، نہ وہ غمگین ہوتے. اور جو یہ ولایت کا سلسلہ ہے یہ ختم نہیں ہوا، یہ قیامت تک ہے. جیسے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. لیکن یہ نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی ایمان والا یا کوئی شخص ایمان لانے کے بعد اگر وہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس مقام کو پہنچ سکتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، ہمارے واسطے جد و جہد کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ ان کو راستہ دکھاتا ہے. تو ولایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، ہاں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن اب ہم فرق جانیں کہ ولایت میں اور نبوت میں کیا فرق ہے. نبوت عطائی ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ نے چن لیا ہے فرشتوں میں بھی اور انسانوں میں بھی اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. جیسا کہ فرشتوں میں حضرت جبرائیل امین ہیں، تو اللہ نے ان کو کس لیے چنا کہ وہ وحی لے کر آئے. اسرائیل علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ نے چنا فرشتوں میں کس لیے کہ وہ روح قبض کرے. اسی طرح انسانوں میں جتنے بھی انبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان تمام کو اللہ نے چنا ہے کہ یہ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچائے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبوت عطائی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو نبوت عطا کرتا ہے، اور اس کا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن ولایت کسب یہ ہے جو محنت کر کے، عبادت کر کے، اللہ کے راستے میں جد و جہد کر کے حاصل ہو سکتی ہے. اسی طرح سے جب کوئی کام، حیرت انگیز کام جو عقل کے خلاف ہو، کسی نبی سے ہوتا ہے، کسی نبی سے صادر ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. جو کام عام آدمی نہیں کر سکتا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ عطا کیا اللہ نے. رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر وہاں سے اللہ کے پاس تشریف لے گئے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی مدد سے ہی ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا. یہ عقل کے خلاف ہے، حیرت انگیز ہے، اس لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں. لیکن اسی طرح کا کام جب کسی سے، کسی ولی سے ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کرامت. یہ بھی حیرت انگیز کام ہے، عام آدمی نہیں کر سکتا. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے سورہ نمل کے اندر کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا دربار لگائے بیٹھے تھے، حاضری دے رہے تھے. آپ کو بتائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسان، جنات، چرندے پرندے، ہوا تمام پر تھی. تو آپ جب حاضری لے تھے تو آپ نے جو ہدہد نام کا پرندہ تھا اس کو غائب پایا، تو لوگوں سے پوچھا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے. اور آج یہ ہدہد اگر نہیں آیا یا آیا اس نے کوئی صحیح سند پیش نہیں کی تو میں اس کو لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تو میں اس کو کیا کروں گا؟ سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ پرندہ جس کا نام ہدہد تھا آ گیا. پوچھا کہ کہاں غائب تھا؟ تو اس نے کہا انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. تو یہ خبر سنا ہے کیا
کہ میں جہاں سے آ رہا ہوں ملک سبا سے، میں نے وہاں دیکھا انی وجدت امرأۃ تملک، کہ ایک عورت بادشاہی کر رہی ہے، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کے پاس سبھی چیزیں ہیں، ایک بہت بڑا تخت ہے، ہیرے جواہرات کا تخت ہے۔ اور پھر آگے کہا وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ، میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضور کی بات سن کر ایک خط لکھا، میں لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس عورت کا نام کیا تھا، بلقیس، اس کے نام ملک سبا جو یمن کے اندر ہے، وہاں پہ خط لکھا کہ حکم بردار ہوگا میرے پاس آ جا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ اے میرے درباریوں تم میں سے ہے کوئی جو بلقیس کا تخت جو ہیرے جواہرات کا ہے، جس کی لمبائی تقریباً 80 فٹ اور چوڑائی 40 فٹ بتائی جاتی ہے، اس تخت کو کوئی لے کر آئے اس سے پہلے کہ ہمارا یہ مجمع یہاں سے اٹھ کر جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت فرمایا جب ملکہ بلقیس آپ کے پاس آ رہی تھی، ملک شام پہنچ چکی تھی، تو آپ نے فرمایا اس سے پہلے قال یا ایھا الملأ ایکم یاتونی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ اس سے پہلے کوئی لا کر دے سکتا ہے کہ وہ میرے پاس حکم بردار ہو کر آ جائے، یعنی میرے پاس وہ اس کے پہنچنے سے پہلے کیا کوئی تخت لا کر دے سکتا ہے؟ تو ان میں جن تھا، جن نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، میں اس سے پہلے لے کر آ جاؤں گا کہ آپ یہاں سے اٹھے، اور میں اس پہ زور آور ہوں، مجھے طاقت ہے، میں امانت دار ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو ایک اور شخص تھا جس کا نام آصف بن برخیہ تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب ان تقوم قبل قال الذی عنده علم انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ وہ شخص جس کو کتاب کا علم تھا، یعنی آصف بن برخیہ، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام میں اس سے پہلے لے کر آ جاؤں گا کہ آپ ایک طرف دیکھیں، اور جب تک وہاں سے نظر ہٹائیں گے اس سے پہلے میں لے کر آ جاؤں گا۔ تو چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی۔ تو جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام ایک طرف دیکھا، وہاں سے نظر ہٹائی تو دیکھا کہ وہ تخت آپ کے پاس موجود ہے۔ تو اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس واقعے سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو کر آتی ہے کہ جو شخص تھا سلیمان علیہ السلام کا صحابی، جس کو کتاب کا علم تھا، یہ اللہ کا ولی تھا۔ کون تھا یہ؟ ولی اللہ۔ اللہ نے اس کو غیب سے ایسی طاقت عطا فرمائی کہ ہزاروں میل کے فاصلے سے جو بہت بڑا تخت، کافی وزنی، سیکنڈز میں اس کو لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس رکھ گیا۔ تو اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ سے فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا يزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ میرا بندہ نوافل عبادت کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جب محبوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبوب بنا لیتے ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو اس حدیث، یہ حدیث قدسی ہے، اس حدیث کا مفہوم قطعاً یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی بندے کا ہاتھ پیر کان بننے کا محتاج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دیکھنے میں، اس کے پکڑنے میں، چلنے میں ایک خاص قوت عطا فرما دیتے ہیں، ایسی قوت
کہ وہ اس سے ایسا کام کرتا ہے جو عام آدمی نہیں کر سکتا، جو حیرت انگیز ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی واقعہ بیان کیا آصف بن برخیہ کا، کہ ہزاروں میل کے فاصلے سے سیکنڈ کے اندر اتنا بڑا تختہ لا کر رکھ دیا. کیا کوئی آدمی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو یہ کرامت تھی جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی. تو معجزے میں جب انبیاء علیہ السلام جیسا کام صادر ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں معجزہ. جب اولیاء سے ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کرامت. لیکن اگر کوئی کام آپ کسی ایسے انسان سے دیکھیں جو مشرک ہے، کافر ہے، اسے کوئی ایسا کام کر کے دکھا دیا تو وہ نہ کرامت ہے نہ معجزہ ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ جادو ہے. جو میجیشین ہوتے نا، کبھی کبھی وہ اس طرح کے کام کر کے دکھا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، نہیں، کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے. تو جب کسی ولی اللہ سے ہوتا ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں. تو غرض محترم دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی ولی کے بارے میں فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، یاد رکھو کہ بے شک اللہ کے دوستوں کو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ کسی قسم کا خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں. اور فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ایمان کے بعد تقوی و طہارت کو اپنا زندگی کا مقصد بنا لیں. تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ولی اللہ ہے اس سے کرامت کا صادر ہونا ضروری ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، ان کی نشانی ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے. ورنہ کتنے صحابہ ہیں، انبیاء کے بعد صحابہ کا ایمان بڑھا ہے، اور صحابہ میں بہت کم صحابی ایسے جن سے کرامت صادر ہوئی. تو اس سے معلوم ہوا کہ کرامت کا صادر ہونا ہی اولیاء اللہ کی علامت نہیں ہے، بلکہ اگر ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جاتی ہے، ان کی زندگی میں تقوی و طہارت ہے، تو وہ اللہ کے ولی ہیں. تو ہمیں چاہیے محترم دوستوں سے کہ ہم اولیاء اللہ سے محبت کریں. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی انبیاء کے ساتھ میں بے ادبی کرتا ہے، ان کی تعظیم نہیں کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی اولیاء اللہ کی بے ادبی کرتا ہے تو اللہ ان کے ساتھ میں اعلان جنگ کا اعلان کرتا ہے. تو اس لیے محترم دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اولیاء اللہ سے محبت کریں، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ اور کائنات کے تمام مسلمانوں کو اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.